السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، عزیزان محترم، بزرگوں اور دوستوں، اسلامی درخشندہ ستاروں، آج میں نے ہمارے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات امت پر، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے اوپر بہت سارے حقوق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ بتایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ سلام سے انسان کو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہوتی ہے، مساوت پیدا ہوتی ہے، مشفقانہ ہمدردی اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے سلام کرنے سے۔ ہمارے معاشرے میں غلط رواج چل پڑا ہے کہ شوہر بیوی کو سلام کرے گا تو اس کی عزت نہیں رہے گی، بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو سلام کرے گا تو بڑے آدمی کی عزت نہیں رہے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ سلام کرنے میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، اپنی مساوت پیش کرنا، ہمدردی پیش کرنا، مشفق بن کر ایک دوسرے کو سلام کرنا۔ سلام ایک دعا ہے۔ سلام کرنے والا کسی سامنے والے کو سلام کرتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ سلام ہے، بلکہ یہ مسلمان جو آپ کو سلام کر رہا ہے وہ ایک دعا ہے جو آپ کو سلامتی کی، خوش رہنے کی، آپ کو دعائیں مسلمان دے رہا ہے۔ سلام اپنی زبان سے کہے، دور سے ہو تو اس کا بھی حق بتایا کہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے، ہاتھ کا اشارہ کر دے، السلام علیکم کا۔ ضروری بنتا ہے کوئی مسلمان سلام کرے تو اس مسلمان کو سلام کا جواب دے، اور سلام کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں، اجر و ثواب رکھے ہیں، کیونکہ سلام ایک ایسا عمل ہے جو سلامتی کی دعا دے کے نکلتا ہے۔ فرشتے بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ دوسرا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے معاشرے کے اندر ایک وہ چیز بھی نہیں ہے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک مسلمان چھینکتا ہے تو چھینکنے والے کا جواب بھی دینا چاہیے۔ ذرا اندازہ لگائیے ہمارے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری اچھی تعلیمات سے ہم کو نوازا ہے۔ ایک مسلمان چھینکتا ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ، تو سامنے والے کو یہ حق بنتا ہے کہ سامنے والا اسے یہ دعا دے، اور پھر چھینکنے والا یہ جواب میں یہ کہتا ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تیسرا حق یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ زبان سے تکلیف پہنچائے، نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نہ اپنے قلم کے ذریعے سے تکلیف پہنچائے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو غلط نظر سے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ ہر ایک مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے
کہ اس پر محبت کی نظر ڈالے، اس کی غلطی کو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت بھی نہ کرے، اور تیسری بات فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان آپس میں خطا تعلق نہ کرے۔ یہ ہمارے نبی کے ارشادات ہیں۔ آدمی ایک مسلمان دوسرا مسلمان بات چھوڑ دیتا ہے تو اسلام اسے اجازت نہیں دیتا 3 دن سے زیادہ اپنے کلام کو بند رکھے۔ لا يدخل جنت خطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان پہچان ہو چکی ہو، اگر غصہ ہے کسی مسلمان سے تو 3 دن کے اندر اس غصے کو تھوک دے، 3 دن سے زیادہ کلام کو بند نہ رکھے، کیونکہ یہ شیطان تمہارے درمیان میں گھس کر ایک دوسرے کے درمیان میں لڑائی پیدا کرتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن ایسی لڑائی نہیں کہ تم نے کلام بند کر دیا، سلام بند کر دیا، تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کہ اگر آپ کے سامنے وہ چھوٹا ہے تو آپ جو ہے اس سے کیا حق ادا کر سکتے ہیں، اس چھوٹے کا حق ضرور ادا کریں۔ آدمی بڑا ہے تو بڑے کا حق چھوٹا کیا ادا کر سکتا ہے، وہ ضرور چھوٹا جو ہے بڑے کا حق ادا کرے۔ اور فرمایا کہ احسان میں اہل غیر اہل نہیں دیکھا جاتا، یہ مالدار ہے یہ غریب ہے، لیکن اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا حکم ہمارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے گھر کے اندر اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، مسلمان سے اجازت لے، کیا میں تمہارا بھائی ہوں، کیا میں تمہارے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ تم گھر کے بازو میں تمہارے جس گھر کو آپ گئے ہیں وہاں ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی پر بھی آپ جھانکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کسی مسلمان کے گھر پر آپ گئے ہیں تو صرف 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ انتظار کرنا، دستک دینا، کھڑے ہونا، اجازت مانگنا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری بھاوج ہے، اس طریقے سے آپ اچانک جو ہے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اس لیے آپ جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو حقوق میں سے ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کو اجازت مل بھی جائے کہ تم گھر کے اندر آ سکتے ہو تو سب سے پہلے تمام گھر والوں کو بآواز بلند سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کو جواب ملے گا۔ پھر اپنا سیدھا قدم رکھ کے ان کے گھر کے اندر داخل ہو۔ بیمار ہو تو عیادت کرو، ماں باپ ہو تو ماں باپ کو سب سے پہلے ملاقات کرو، چھوٹے بچے ہو تو ان سے پیار سے محبت سے ان کو جو ہے اپنے سینے سے لگاؤ۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ قرآن میں ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی جی آپ کو خلق عظیم کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ جو ہیں آپ اعلیٰ ہیں، آپ برتر ہیں، آپ عزت والے ہیں، لیکن آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ آپ کی اخلاق ہی تو ہیں کہ جو سب سے بلند ہیں، سب سے نمایاں ہیں اور سب سے اعلیٰ اور برتر ہیں۔
کہ جو آپ کو دیکھ کر اسلام میں لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی نے صرف ہمیں تلوار لے کر لڑنا سکھایا تھا تو یہ اسلام کبھی جو ہے بلند نہیں ہوتا، اور وہ جو ہے اسلام پھولتا نہیں، بڑھتا نہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں اسلام میں سب سے پہلی جو تعلیم دی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سامنے جو تم اخلاق سے پیش آتے ہو پیچھے بھی وہی اخلاق سے پیش آؤ، سامنے جو عظمت کرتے ہو وہی عظمت تم اس کے پیچھے کرو، جو محبت تم اس کے سامنے کرتے ہو وہی اس کی محبت اس کے پیچھے کرو۔ یہاں تک کہ اخلاق میں سے لکھا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو سمجھے، بیمار ہو تو پہنچ جائے، اس کی بیمار کی عیادت کرے، پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو حل کرنے کی کوشش کرے، مجبور ہو تو اس کی مجبوری میں کام آئے، اور آپ وہ جو ہے وہ انتقال کر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے میں شریک ہو، قبرستان میں شریک ہو، اس کی تدفین میں شریک ہو، اس کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرے، اللہ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس کی مغفرت فرما دے۔ اتنے حقوق اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اچھے اخلاق یہاں تک پیش فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرو۔ بڑوں کی عزت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے بڑے تمہارے تھے، بڑے تمہارے ماں باپ بھی ہیں، تمہارے سے بڑے تمہارے تایا بھی ہیں، تمہارے سے بڑے تمہارے دادا بھی ہیں، تمہارے اس میں نانا بھی ہیں، اس میں نانی بھی ہیں، اس میں خالہ بھی ہیں، اس میں چچا بھی ہیں، معاشرے کے بڑے لوگ بھی ہیں جو مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمائی ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ بے حرمتی مت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت مع اکابرکم، جانتے ہو تمہارے معاشرے کے تمہارے گھر کے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرماتے ہیں، ان کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آؤ، ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ اگر تمہارے سے بڑے کسی چیز کا تمہارے سے مطالبہ کریں تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے جب تمہارے گھر میں چھوٹے ہو، چھوٹے تو چھوٹے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں فرشتہ کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، محبت کا معاملہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گلیوں میں گزر جاتے، نان مسلم کا بچہ ہوتا تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا کر پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ان کے ماں باپ جو ہیں اسے یہودی بنا لیتے ہیں، وہ جو ہے کافر بنا لیتے ہیں، مشرک بنا لیتے ہیں، لیکن ہر بچہ دنیا میں پیدا ہونے والا وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو ہے کلمے کا ایک بلند آواز سے کہنے لگے، بتاؤ میں پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن آ رہا ہے تو میں اس دشمن کے بارے میں تم کو اطلاع دیتا ہوں، کیا وہ میری بات تم مانو گے؟ سب نے بآواز بلند ہو کر یوں کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو امین مانتے ہیں، ہم آپ کو صادق جانتے ہیں، آپ سچے ہیں، امانتوں کے رکھنے والے ہیں، امانتوں کے ادا کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، آپ بتائیے کیا بات ہے، ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند کلمہ طیبہ کلمہ توحید کو ایک اعلان کیا تو سب کے سب ایک ایک سے وہاں جو دوست تھے وہ دشمن بن کر کٹتے چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ اسلام ہے۔ جب اسلام کی تعلیم آپ دیتے ہیں تو آپ خود اس تعلیم پر جم جائیں، استقامت پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ اس استقامت کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جو ہے ہمارے اخلاق جو اسلام نے پیش فرمائے وہ نان مسلم دیکھیں گے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں، اسلام صرف حج کرنے کا نام نہیں، اسلام صرف زکوٰۃ مسلمانوں میں ادا کر دینے کا نام نہیں۔ اتنے حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں پیش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔